ہمیں نا ایک اپلیکیشن موصول ہوتی ہے جس میں مدعی لڑکی کا والد اللہ رکھا وہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ میری بیٹی جو کہ ادھر اس کی شادی ہوئی تھی عابد شاہ کے ساتھ، وہ پچھلے چند دنوں سے غائب ہے، جس پہ اغوا کی دفعات کے تحت FIR کا اندراج کیا جاتا ہے، اور ویری نیکسٹ ڈے ہی ہمیں ایک اطلاع موصول ہوتی ہے کہ علاقہ تھانہ ڈچکوٹ میں ایک سیم نہر کے کنارے ایک نامعلوم ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ اسے شک تھا کہ اس کی جو بیوی ثنا جوید ہے اس کا کسی اور نوید نامی بندے کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں۔ یہ ثنا جاوید لاہور سے آئی تھی اور اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی عابد شاہ کے ساتھ، اس میں سے اس کے 4 بچے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، فیصل آباد کے علاقہ تھانہ روشن والا کی حدود میں ایک اور جان چلے گی۔ اس کی وجہ کی اگر ہم بات کریں غربت اور شک ایسی معاشرے میں چیز ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ قتل تک بات جا پہنچے۔ ناظرین، ایک شوہر جو کہ اپنی بیوی جس سے پسند کی شادی کرتا ہے 12 سال بعد 4 بچوں کی ماں کو قتل کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے کیا ایسا ہوا کہ 12 سال بعد اتنی نفرت ہو گئی کہ بات قتل تک جا پہنچے؟ ہمارے ساتھ شاہد پرویز صاحب موجود ہے جو کہ تھانہ روشن والا میں بطور SHO اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے ان کو اطلاع ملی، ملزم کو گرفتار کیسے کیا، جوڈیشل تک کا سارا معاملہ انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں مورخہ 18/2/2026 کو ہمیں نا ایک اپلیکیشن موصول ہوتی ہے جس میں مدعی لڑکی کا والد اللہ رکھا وہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ میری بیٹی جو کہ ادھر اس کی شادی ہوئی تھی عابد شاہ کے ساتھ، مدعی بیسیکلی لاہور میں رہتا ہے اور اس کی بیٹی ادھر علاقہ تھانہ روشن والا میں اس کی عابد شاہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی، وہ پچھلے چند دنوں سے غائب ہے اور مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اس سے رابطہ نہیں ہوا اور مجھے شبہ ہے شاید کسی نے اغوا کر لیا ہو، جس پہ اغوا کی دفعات کے تحت FIR کا اندراج کیا جاتا ہے، اور ویری نیکسٹ ڈے ہی ہمیں ایک اطلاع موصول ہوتی ہے کہ علاقہ تھانہ ڈچکوٹ میں ایک سیم نہر کے کنارے ایک نامعلوم ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ تو جس کے بعد ہم موقع پہ جاتے ہیں، ساتھ میں ہوتا ہوں، میری ٹیم ہوتی ہے، اور جب نعش کا ملاحظہ کرتے ہیں تو اس کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، اس سے ہم پہچان نہیں رہے ہوتے کہ یہ کس کی نعش ہے، کیونکہ اس کی پوری باڈی پہ گارا وغیرہ لگا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم PFS سے ٹیم کو موقع پہ بلاتے ہیں، وہ فنگر پرنٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے جب وہ رن کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ثنا جاوید کی لاش ہے جس کی 1 دن پہلے ہمارے پاس علاقہ تھانہ روشن والا میں FIR ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم پھر نعش کا جرم 302 ایجاد کرتے ہیں اور پھر پوسٹ مارٹم وغیرہ کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے جو اس میں ملزمان ہیں ان کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ قتل کیسے کیا گیا ہے؟ کس طرح سے اس کو مارا گیا؟ FIR میں ہم نے دیکھا ہے کچھ میڈیسن کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ ایسے ہوا تھا کہ بیسیکلی 11-12 سال قبل یہ ثنا جاوید لاہور سے آئی تھی اور اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی عابد شاہ کے ساتھ، اس میں سے اس کے 4 بچے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ غریب بھی تھا عابد شاہ، کوئی پراپر روزگار نہیں تھا اس کے پاس، اور گھر میں ان کی نا انبن بنی رہتی تھی، یہ جو بعد میں ہمیں چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ان کا یہ بھی مسئلہ تھا کہ اسے شک تھا کہ اس کی جو بیوی ثنا جوید ہے اس کا کسی اور نوید نامی بندے کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں، تو یہ اسے اس چیز کا شک بھی تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے دوست کاشف کے ہمراہ مل کے ایک خالی گھر تھا ادھر روشن والا میں، تو رات کو مہندی کے بہانے کہ ادھر ہمارے دوست ہیں ان کی مہندی ہے، ادھر ہم نے جانا ہے، ادھر بلاتے ہیں اس گھر میں، تو یہ دونوں مل کے اس کے گلے میں پھندا ڈالتے ہیں اور اسے بے دردی کے ساتھ پہلے قتل کرتے ہیں، اور پھر اسی گھر کے سین میں نعش کو ایک گڑھا کھود کے دبا دیتے ہیں۔ پھر تقریباً 5 سے 6 دن باڈی ادھر ہی موجود رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ باڈی کو ادھر سے نکالتے ہیں۔ پھر ایک اور ان کا دوست ہے اصغر عرف گونگا، یہ اسے بلاتے ہیں، ایک رکشے کا اور ایک ٹرنک جو پیٹی ہے اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، تو کمبل میں ڈال کے باڈی کو اس پیٹی میں رکھتے ہیں اور پھر رکشے میں ڈال کے یہ علاقہ تھانہ ڈچکوٹ سیم نہر کے پاس یہ باڈی کو پھینک آتے ہیں۔ تو یہ نہیں پتہ کیا کہ مطلب پہلے دفنایا پھر وہاں سے نکال کر پھینکا، اس میں کیا ان کی وجہ ہے؟
یہ بیسیکلی جو عورت ہے یہ 28-29 جو فیبروری ہے اس کی جو درمیانی شب ہے تب سے یہ غائب ہوئی تھی. تو چونکہ اس کا والد ادھر رہتا تھا, اس کا خاوند پہلے اپنے طور پہ یہ اسے تلاش کرتے رہے ہیں, تو انہوں نے یہی اس کا لگایا کہ وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے. تو پھر یہ ان کی جب والد آیا اس نے پوچھا ہے اس کہ میری بیٹی کدھر ہے, تو پھر یہ پہلے اسے کہتے رہے کہ ایک اور بندہ جس پہ انہیں شک تھا کہ شاید اس کے ساتھ وہ چلی گئی ہو. تو پھر یہ ایک ڈیرے پہ ان کا وہ پریا پنچایت ہوتی رہی ہے, تو پنچایتی طور پہ یہ معاملے کو حل کرتے رہے اس بندے کو بلا کے کہ آپ عورت کو واپس کر دیں. لیکن جب وہ اپنی صفائی دیتا ہے کہ میری اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, اور پھر مدعی کو شک گزرتا ہے کہ شاید اس کے خامن میں ہی کوئی مسئلہ ہے, پھر وہ ہمارے پاس اپلیکیشن دیتا ہے, اور پھر جب ہم اس میں تلاش شروع کرتے ہیں اور اس کا خامند فرار ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا شک بھی یقین میں بدلتا ہے کہ اس کے خامند میں کوئی ایشو ہے جو پیش نہیں ہو رہا اور مفروری اختیار کی ہوئی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم ایف آئی آر دینے کے بعد جب ہم تلاش کرتے ہیں عابد شاہ کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کی انٹروگیشن کرتے ہیں, تو اس میں پھر آگے ساری سٹوری ہمارے سامنے آتی ہے, اور پھر اس کی آگے ہم اس کو چلتے ہوئے جو بقایا ملزمان ہیں وہ بھی فرار ہو چکے ہوتے ہیں, پھر ان کو پکڑتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ساری سٹوری سامنے آتی ہے. اچھا سر, آخر پر پیغام کیا دینا چاہیں گے عوام کے لیے کہ ماہ رمضان میں بھی اس طرح کے معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں, عید سر پر ہے, مہنگائی کا زور ہے, تو اس حوالے سے کیا کپلز کو پیغام دینا چاہیں گے کہ مشکل حالات میں جب ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وقت آتا ہے وہ ایک دوسرے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں؟ جی, اس میں میرا میسج یہی ہے, اس میں چونکہ شادی سے قبل بہت زیادہ امیدیں لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک پرفیکٹ قسم کی لائف ہوگی, تو اس میں چونکہ روزگار کے حوالے سے بھی مسائل ہیں, پراپر روزگار نہیں ہوتا, اور پھر اس کے بعد جو گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ, تو اس حوالے سے میرا یہی میسج ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد کا خیال رکھیں, ان کی دیکھ کر کوئی اچھا گھر اس حوالے سے ان کی آگے شادی وغیرہ کا, اور پھر دیگر جو مسائل ہیں آگے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے, تو یہ والدین کو اپنی اولاد کے اس حوالے سے مناسب کیئر کرنی چاہیے. اب اگر ہم بچوں کی بات کریں, اب وہ کس کے پاس ہے, کیونکہ باپ تو جیل میں ہے, ماں اس دنیا میں نہیں رہی, 4 بچوں کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ جی, یہ ایک ہمارے معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے, یہ بالکل بہت بڑی پرابلم ہے. بچوں کی ایج بھی ایک بڑے بچے کی عمر 10-11 سال ہے, پھر 8-9 سال, 6-7 سال, 4-5 سال, تو یہی ان کی عمریں ہیں, اور یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے, ان کا آگے فیوچر سنوارا جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی اس میں یہ آپ کے سامنے حالات واقعات, تو جو عابد شاہ کے چھوٹے بھائی ہیں ابھی ان کی کیئر میں ہیں, تو ہم نے مناسب ان کو بھی بلا کر ان کے کیئر میں دیے ہیں بچے, اور وہ ان کی کیئر کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین, یہ افسوسناک واقعہ فیصل آباد کے علاقہ تھانہ روشن والا میں پیش آیا ہے. یہاں پر صرف ایک قتل نہیں بلکہ 6 زندگیوں کا جو فیوچر ہے اس کو داؤ پہ لگایا گیا کہ بیوی کو قتل کر دیا, وہ دنیا سے چلے گئی, 4 بچے, اب ان کا فیوچر کیا ہوگا وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ رشتہ دار کس طرح سے کسی بیگانے بچوں کو پالتے ہیں, 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 بچے جن کا فیوچر داؤ پہ ہے. دوسری جانب خود اگر باپ کی بات کریں تو وہ جوڈیشل کر دیا گیا ہے, 302 کا مقدمہ ہے. یہ تمام تر معاملات آپ کو دکھائے کہ پیغام آپ کو یہی ہے اس سٹوری کو دکھانے کا کہ آپس میں پیار محبت کو بڑھائیں, جو آپس میں جو باتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے کریں, کچھ اپنے آپ کو ہلکا کریں. یہ نہیں کہ آپ نفرت کرنے لگ جائیں اور بات قتل تک جا پہنچے, اس کے بعد جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے. اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ اپنوں سے پیار کریں, محبت کریں, ان کا خیال کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.